الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، یعقوب علیہ السلام کے صبر کی انتہا ہو گئی. یعقوب علیہ السلام کی پریشانی حد درجے میں، اخیر درجے میں پہنچ گئی، لیکن پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے 40 سال اللہ کو پکار کر یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں جب بھی پکارو تو کس کو پکارو، جب بھی مدد مانگو تو کس سے مدد مانگو، جب بھی سوال کرو تو کس سے سوال کرو، جب بھی دامن پھیلاؤ، جھولی پھیلاؤ تو کس کے آگے پھیلاؤ، اللہ کے آگے پھیلاؤ. میرے بھائیو، اللہ کے محبوب نے بھی یہی فرمایا ہے، لا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی تو سوال کر تو کس سے سوال کر. اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگ تو کس سے مدد مانگ، اللہ سے. یہ کہنا کہ ما فوق الاسباب نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، یہ نبیوں ولیوں کی توہین نہیں ہے، بلکہ نبیوں ولیوں کی عزت ہے، کیونکہ نبیوں ولیوں کا یہ مشن ہے. سب نبیوں ولیوں نے یہی کہا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی کرتا ہے کون کرتا ہے. سب نبیوں ولیوں نے یہی کہا ہے، یہی ان کا مشن ہے، یہی ان کی دعوت ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے کس کے پاس ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہر شے پہ کنٹرولر ہے، ہر شے پہ اللہ کا قبضہ ہے، ہر شے پہ اللہ کا قبضہ ہے، ہر شے پہ اللہ کا حکم چلتا ہے. ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جی 40 سال ہو گئے ہم کو تم کو دیکھتے ہوئے کہ تم روتے ہی آ رہے ہو، اب ہم تم کو مزید روتا نہیں دیکھ سکتے، اب ہمیں حکم کریں آپ، ہم کو کیا کرنا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے ایک خط بھی لکھ دیا عزیز مصر کے نام، اور فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، کہ میرے بیٹو جاؤ یوسف کو تلاش کرو، اس کے بھائی کو تلاش کرو، یہ کام کرو، اس کو تلاش کرو، یوسف کو اور اس کے بھائی کو. اور ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو، کافر قوم بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتی. آدمی کتنا ہی گناہ گار سے گناہ گار کیوں نہ، پھر بھی اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ بارش برسا، یا اللہ بیٹا دے، رزق دے، قرض اتار دے، دعا قبول نہیں ہوتی. تو ہم دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. مولوی صاحب جو دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو منگنا پھر کیا فائدہ. لوگ باتیں کرتے ہیں. ایک عورت میں نے دیکھا ہے کہ اپنے لیے بیٹا مانگ دی، 5-6 لڑکیاں ہوگی کہ اللہ بیٹا دے. میں دعا مانگی یا نہیں مانگی، مجھے کہتی تھی میں نے دعا مانگی ہے، اللہ نے قبول نہیں کی، میں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا.
تو اللہ چاہتے اللہ کیا نقصان ہوا؟ تیری نقصان ہوگا۔ بھائیو ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی 40 سال تک بلکہ ساری عمر تک اللہ کا در نہیں چھوڑا، مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے۔ ایوب صلی اللہ علیہ السلام نے 40 دن 40 رات مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت 40 دن 40 رات۔ جتنے مرضی سال گزر جائیں، جو مرضی ہو جائے، جو مومن ہے پکا خالص مومن وہ کبھی بھی اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہیں جائے گا، مر جائے گا، کٹ جائے گا، پکا مومن خالص اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہیں جا سکتا۔ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ویسے ویسے مومن کا عقیدہ پکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ایک عرصے سے مجھ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی جوڑی رحمت سے بھر دے۔ اللہ قرآن ہم کو بتلا رہا ہے فلما دخلوا علیہ، جب یوسف کے بھائی تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے، 2 دفعہ پہلے آئے اور اب تیسری دفعہ آئے غلہ لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام تخت پہ شاہی لباس پہن کے ٹھاٹ بار سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کنویں میں گرانے والے بھائیوں نے، قافلے والوں کو فروخت کرنے والے بھائیوں نے باپ کا لکھا ہوا خط یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے باپ کا لکھا ہوا خط پڑھا تو کام کر رونے لگ گئے یوسف علیہ السلام، اور ساتھ ہی بھائیوں نے کہا کہ قالوا یا ایھا العزیز، کہا کہ اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو، خاندان والوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے، ہم اور ہمارے گھر والے بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط آیا تھا، یعقوب علیہ السلام کا خاندان بھی اس کی زد میں آ گیا، نبی کا خاندان قحط کی زد میں آ گیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر کیا باندھے ہیں؟ پتھر۔ صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ کیا باندھے ہیں؟ پتھر باندھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام زندہ نبی عقیدہ بناؤ، زندہ نبی یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سے بھوک کو دور کر لی۔ کر سکتے تھے، بیٹوں کو تیسری دفعہ غلہ لینے کیوں بھیجا ہے؟ کر لیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی ہر کام کرتا ہے، ہر شے کا پتہ ہے، جو چاہے نبی کرے تو کر لیتے وہ۔ یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، دادا نبی، باپ نبی، خود بھی نبی، بیٹا نبی، سارا خاندان نبیوں کا ہے، کر لیتے رہے تو بیٹوں تیسری دفعہ بھیجا ہے غلہ لینے کے لیے۔ میرے بھائیوں، بھوکیں کون دور کرتا ہے؟ سب پریشانی کون دور کرتا ہے؟ ہر کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ عقیدہ بنا سامنے آپ کی۔ یعقوب علیہ السلام زندہ نبی ہے کہ نا؟ بیٹوں کو بھیجا کہ نا؟ تیسری دفعہ بھیجا ہے غلہ لینے کے لیے۔ اگر کچھ کر سکتے تو کر لیتے، اپنے خاندان کے لیے رزق مہیا کر لیتے۔ رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ تیسری دفعہ آئے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سے زندہ نبی بھوک کو دور نہیں کر سکے، اور اللہ کے محبوب ہمارے نبی اپنے آپ سے اور اپنے صحابہ سے بھوک کو دور، ہمارے نبی بھوک کو دور کر سکتے۔ جیسا پتھر پیٹ میں پتھر کیوں باندھتے؟ صحابہ کرام پیٹ میں پتھر کیوں باندھتے؟ زندہ نبی زندہ، بھوک سے دور، بھوک کو دور، بھوک اپنے سے دور نہیں کر سکے۔ جب لوگ کہتے پھرتے ہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو رسول کا کھا رہے ہیں، رسول کے گیت گانے، ہم نہ اللہ کا کھا رہے ہیں نہ اللہ کا گیت گانے۔ اور کفر کس کا نام ہے؟ کفر تو سینگ ہوتے ہیں، شرک کے سینگ ہوتے ہیں، ایسے ہی پیڑے عقیدے کے نام پوری باتوں جو اللہ کی جادو صفات میں اللہ کے مخلوق شریک کرنے، کسی کا نام شرک ہے۔
کس کا کھا رہے ہیں؟ دل سے پوچھ کے بتلاؤ ہمیں کون کھلا رہا ہے؟ وہ جی دیکھ لو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرا کھاوا تیری ہی کھاوا، سود کا کھا رہے، سود کی کھلا نہیں، ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ کون کھلا رہا ہے ہم کو؟ انسانوں کو کون کھلا رہا ہے؟ حیوانوں کو کون کھلا رہا ہے؟ درندوں حشرات کیڑے مکوڑوں کو کون کھلا رہا ہے؟ ساری مخلوق کو کون کھلا رہا ہے؟ میرے بھائیو، رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ عزت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ دولت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ علم کے خزانے، ہر چیز ہی اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب فقیر ہو، فقیر ہو۔ فقیر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ فقیر تو منگتا ہوتا ہے، تم سب فقیر ہو۔ اب لوگوں کے اندر نبی بھی آئیں گے، ولی بھی آئیں گے، پیر بھی آئیں گے، وہ سب آئیں گے، ایھا الناس، ہو لوگوں تم سب کس کے فقیر ہو؟ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی نہ عبادت کرے، ساری دنیا بغاوت کرے اللہ کی، مچھر کے پر کے برابر اللہ کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا اللہ کی اطاعت کرے، عبادت کرے، مچھر کے پر کے برابر اللہ کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہم اللہ کی بندگی کر کے نہ کر کے اپنے ہی بھلا برا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کوئی فائدہ نہیں۔ کیا کہا؟ اے عزیز، ہم کو کس نے چھوا ہے؟ ہمارے حال کو تکلیف دے، تکلیف پہنچی ہے۔ اور وجینا بھی ذات مسجا، اے عزیز مصر، پہلے تو ہم اچھی پونجی، اچھے پیسے خالص لے کے آتے تھے، اب نہیں اچھے پیسے، خالص پونجی نہیں ہے، کھوٹی پونجی ہے، نکمی پونجی لے کے آئے ہیں۔ آپ اپنے کریمانہ اخلاق کی وجہ سے اس کھوٹی پونجی کو ہی قبول کر کے فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، جتنا ہم کو صحیح پونجی کے بدلے غلہ ملتا ہے، اتنا ہم کو کھوٹی پونجی کے بدلے غلہ ملنا چاہیے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پورا پورا ہم کو غلہ دو، کہ جتنا صحیح پونجی کے بدلے ہمیں غلہ دیا جاتا ہے، اتنا ہی کھوٹی پونجی قبول کر کے اتنا ہی غلہ ہم کو عطا کر کے۔ اور دوسری بات ہے تصدق علینا، ہم پہ صدقہ بھی کرو اللہ۔ کیا کرو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کے بیٹے کیا مانگ رہے ہیں؟ صدقہ، صدقہ مانگ رہے ہیں، صدقہ کرو ہم پہ۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ مسئلہ ہی بدلا دیا ساتھ، صدقہ کرنے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ اچھا بدلہ دیتا ہے۔ صدقہ کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ اگر صدقہ کرنے والا مومن ہے تو پھر تو آخرت میں صدقہ کرنے والے کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ سنت کو جب آپ بیان کرتے ہیں کہ برادران یوسف تیسری مرتبہ کھوٹے سکے لے کے آئے تھے، کھوٹے دن کو بازار میں نکلتے تھے، اور بھیڑوں کی اون لے کے آئے تھے، اس کے بدلے چاہتے تھے کہ ہمیں غلہ دیا جائے۔ یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر نبی تھے، اور نبی پہ، نبی کے گھر والوں پہ صدقہ حرام ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹوں نے صدقے کیسے سوال کر لیا؟ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل کے لیے صدقہ کیا ہے؟ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ خصوصیت صدقے کی حرمت والی ہمارے نبی کے لیے ہے، اور کسی نبی کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے، سب نبیوں کے لیے ان کے گھر والوں کا صدقہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ کچھ حضرات کہتے نہیں، ہر نبی اس کے گھر والے کے لیے صدقہ حرام ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس صدقے کی بات کی ہے اس کی حقیقت یہ ہے، وہ یہ صدقہ نہیں بلکہ صدقے سے مراد ہے احسان۔ اس صدقے سے مراد کیا ہے؟ احسان۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ عزیز، ہمیں پیسے سے غلہ خریدنے کی طاقت نہیں ہے، اور بھوک کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، آپ احسان کرتے ہوئے ہم کو غلہ عطا فرمائیں۔ صدقے کا مطلب یہ ہے۔ روایات میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شرعی مسافر ہو تو وہ 4 رکعتوں کی بجائے کتنے رکعتیں پڑھے گا؟
2 پڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھنا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کو قبول کر لو۔ صدقہ مطلب احسان ہے، اللہ پاک احسان کو قبول کر لو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی احسان کی درخواست کر رہے ہیں کہ ہم پہ احسان کرتے ہو، ہم کو اللہ عطا کر دیا ہے۔ تو بھائیوں نے جب اس قدر عاجزی کی اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے مسکنت والے الفاظ سنے تو یوسف علیہ السلام صبر نہ کر سکے، صبر کے بندھن سارے ضبط کے ٹوٹ گئے اور یوسف علیہ السلام رونے لگے۔ کچھ والد کا خط بھی پڑھ لیا، کچھ بھائیوں کی عاجزی کی ساری بھی دیکھی، شکستہ حالت دیکھی تو یوسف علیہ السلام صبر نہ کر سکے، سارے بندھن ضبط کے ٹوٹ گئے اور رونے لگ گئے۔ یوسف علیہ السلام پر جو بندی تھی اللہ پاک کی طرف سے وہ بندی بھی اٹھ گئی، امتحان میں یوسف علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اب یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ میرے اور بھائیوں کے درمیان مزید پردہ حائل رہے، اب اس پردے کو یوسف علیہ السلام اٹھانا چاہتے تھے۔ اللہ قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ قال هل علمتم ما فعلتم یوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تم جانتے ہو جو تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم جاہل تھے؟ پوچھا کیا تمہیں پتا ہے، کچھ جانتے ہو کہ جب تم نادان تھے، جاہل تھے، یوسف کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ دیکھو یوسف علیہ السلام کا اخلاق دیکھو کہ اتنی بھائیوں کی طرف سے تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم سے کارروائی ہوئی ہے یہ جہالت کی وجہ سے ہوئی ہے، نادانی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی حیران ہے، بھائی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بچے کو ہم نے کنویں میں گرایا کسی ملک کا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ ہم اس سے گلہ مانگ رہے ہیں، یہ بھائی دوسروں کی باتیں کر رہا ہے، یہ ہمارا ماضی یاد دلا رہا ہے۔ غور سے دیکھنے لگے بھائی یوسف علیہ السلام توجہ سے۔ ایک نے کہا اس کے دانت یوسف علیہ السلام والے ہی ہیں، وہاں دیکھو غور سے، یہ رہا یوسف والے ہی معلوم ہوتا ہے، آنکھیں بھی یوسف والی معلوم ہوتی ہیں۔ پھر آگے بڑھ کے کہا قالوا اانک لانت یوسف، بھائی کیا تو یوسف ہے؟ یوسف علیہ السلام نے تمہیں قال انا یوسف، ہاں الحمدللہ میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے جس کو میں نے چوری کے الزام میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یوسف یہ مقام شکر ہے، یہ میرا شکر کرنے کا مقام ہے۔ دیکھ میں نے تجھ کو کنویں سے نکال کر، زلیخا کے گھر سے نکال کر، جیل سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھایا اور تیرے بھائیوں کی ملاقات بھی تجھ سے کرا دی، تیرے والدین کی ملاقات بھی تجھ سے ہوگی، اس خوشی میں مجھ کو نہ بھولنا۔ جو کمی کے بعد خوشی دے سکتا ہے وہ خوشی کے بعد کمی بھی دے سکتا ہے، اور ہمارا بھائیو یہ حال ہے، ہم پریشانی میں بہت آگے گزر جاتے ہیں، خوشی میں بھی اللہ یاد نہیں رہتا، خوشی میں اللہ خوشی دے عزت دے تو اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی میں بھی ہم کہتے مولوی صاحب یہ کارخانے میں ملے، یہ مربع ویسے نہیں بن گئے، یہ ہماری محنت ہے، ہاں یہ کہتے لوگ، بچے پڑھائے ہیں میں نے، افسر لگائے ہیں، باہر کام کر رہے ہیں امریکہ میں، لندن میں، یہ عزتیں ہم کو مل گئی، حالانکہ سارا کس کا کرم ہے؟ ایک وجود کا کارخانے ملے تو بہت بڑی چیز ہے، ایک وجود کا بال تک یہ بھی کس کا کرم ہے؟ یہ سب اللہ کا کرم ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اولاد دے، رزق دے، صحت دے، کسی قسم کی کوئی عزت عطا فرمائے تو کیا کرو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم نے کنویں میں گرایا وہ بادشاہ کیسے بن گیا، حیران ہے بھائی۔ اللہ یوسف علیہ السلام کی دانائی دیکھو اور اللہ کے قرآن کی نقش آرائی دیکھو۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انہا قد من اللہ علینا، قد من اللہ،
یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے. ہم دونوں بھائی اپنی کوشش سے اپنی ہمت طاقت سے بادشاہ نہیں بن گئے. یہ ہم کو بادشاہ کس نے بنایا ہے؟ یہ ہے توحید. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کمال ہے کہ جس نے ہمیں تنگی کے بعد آسانی دی ہے، دکھ کے بعد سکھ دیا ہے، بدحالی کے بعد خوشحالی عطا فرمائی. من اللہ علینا، ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. یہ کس کا احسان ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. یہ اس مالک کا ہی کمال ہے، ہمارا کوئی ذرہ برابر بھی کمال نہیں ہے. اب یوسف علیہ السلام فرما رہے یہ قانون ہمارے لیے نہیں ہے. انہ من یتقی ویصبر، جو بھی اللہ سے ڈرے گا اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جو بھی کوئی اگے کیا کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور صبر کرے گا، اللہ اس کو بھی اسی طرح خوشی نصیب فرمائے گا. بھائی الحمدللہ آپ لوگ بھی ایک بہت بڑی نیکی کرتے ہو. اللہ پاک کے کرم سے ہر روز اللہ کا قرآن سے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. اگر آپ میں خلوص ہوا، ہاں جی، اسی طرح ساری زندگی موت تک قرآن سمجھتے رہے، محبت قرآن سے پیار کرتے رہے، قرآن پہ عمل کرتے رہے، انشاءاللہ دن قیامت کے اس نیکی کا پتہ چلے. اللہ دن قیامت کے قرآن والوں میں شامل فرمائے گا انشاءاللہ. جس صاحب میں قرآن والے کھڑے ہو گئے دن قیامت کے، اللہ پاک فرمائے قرآن والے کہاں ہیں، آؤ سب میں کھڑا کی انشاءاللہ اللہ ہم کو اسی صاحب میں شامل کرے. اللہ اکبر کبیرہ. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. تقویٰ جو ہے، تقوی کا معنی بچنا، شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، بدعتوں سے، رسم و رواجات، خرافات، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، اللہ کے رسول کی بغاوت سے بچنا، اس کا نام صدقہ ہے، تقویٰ ہے. اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب کرتا ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی والی زندگی اختیار کرو گے، اللہ پاک تمہارے لیے فیصلہ کن حالات پیدا کر دے گا. فیصلہ کن حالات، کوئی پریشانی نہیں رہے گی. شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی والے بن جاؤ. یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہ اللہ کی قسم یوسف، اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے. صورت اور سیرت کے لحاظ سے، علم و عمل کے لحاظ سے، اور مال و ملک کے لحاظ سے، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو ہم پہ کیا دی ہے؟ ترجیح دی ہے. آپ اس فضیلت کے برتری کے مستحق تھے. اس فضیلت کے برتری کے مستحق تھے. اللہ نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ آپ کا حق ہے. اور باقی کہا کہ بَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خطا کار ہیں. ہم کیا ہے، جو بھی کیا ہے آپ کے ساتھ یہ خطا کی ہے، خطا ہو گئی ہم سے، ہم خطا کار ہیں. یہ آپ مان رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی. اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے اور ہم کیا ہیں؟ خطا کار ہیں. مصر کی عورتیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم خطا کار ہیں. زلیخا نے یہی کہا تھا کہ میں ہی خطا کار ہوں. یہ بھائی بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی کیا ہیں؟ خطا کار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلہم اولاد آدم، خطا کار ہے. بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کر لے، معافی مانگنے کے بعد. بہترین خطا کار ہے. بھائیو، توبہ کرنا، اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب کرے. ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو اللہ پاک سے. ہاں، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے خوش ہوتے ہیں. اس لیے ہر روز ہر نماز کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرو، توبہ استغفار کیا کرو. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کے کبیرہ گناہ معاف کر دے، صغیرہ گناہ معاف کر دے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی حیران ہے کہ جس کو ہم نے ختم کرنا چاہا اللہ نے اس کو کیا رکھا؟ زندہ. جس کو ہم نے ذلیل و خوار کرنا چاہا اللہ نے اس کو عزت و جمال کا پار کیا. اللہ نے اس کو عزت و جمال کا پار کیا. میرے بھائی کلاس ماشاء اللہ قرآن کی اللہ پاک کے کرم سے ہر روز اللہ گھر میں قائم ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے بھی کچھ لوگ مخالف ہوں،
اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہو ہوتے ہیں، ساری دنیا تو ہم پہ راضی نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا جس کو اللہ بڑھائے اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، جس کی اللہ حفاظت فرمائے اس کا ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تم اللہ کا انتخاب ہو، اللہ کے منتخب کردہ ہو، تم کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا، اب تم خوش ہو کے قرآن کو قبول کر لو، میرا رب خوش ہو کے تم کو دنیا میں بھی قبول کر لے گا، آخر میں انشاءاللہ قرآن کے ساتھ میرا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، ہاں یہ سب کتابوں سے اچھی سچی سچی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، وہ پہلی کتابیں سب منسوخ ہیں، تورات زبور انجیل، پہلے تو صحیح ہے ہی نہیں، تعریف ہوگی بدل گئی وہ، اگر بالفرض کوئی صحیح کتاب مل بھی جائے تورات صحیح مل جائے پھر بھی اس کو نہیں پڑھا جائے گا، کس کو پڑھا جائے گا؟ قرآن کو پڑھا جائے گا، قرآن کو ہی سمجھا جائے گا، قرآن پہ یہ قیامت تک قرآن کا سکہ چلے گا، قیامت تک رہے گا۔ میرے بھائیو خوش ہوا کرو اللہ پاک کے انتخاب پہ، اللہ پاک کی رضا پہ، اللہ پاک نے خوش ہو کے راضی ہو کے تم کو قرآن کے لیے قبول کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ چلتے رہو گے نا ہمیشہ قرآن کے ساتھ بھائی، امید رکھوں میں سب کی، خود تو چل رہی ہے لیکن تمہارے ساتھی نہیں آتے، 8-10 ساتھی ہمارے روز ان کی بھی ہم نے فکر کرنی، ہر روز ہی میں آپ کو کہتا ہوں خدا سے آدمی بیٹھا کرو یہاں، کبھی اس کام کی کون کون سا نہیں آیا بھائی، فلاں ان کو ملو، فون پہ ملو، ویسے ملو، جا کے ہمارے ساتھی بلا دے کیوں پیچھے رہ گئے، کیوں پیچھے رہتے رہتے پیچھے نہ رہ گئے، ان کی بھی فکر کرو، جی پہلے ان ساتھیوں کی فکر کرو جو نہیں آ رہے، اپنی تو کرنی ہی کرنی ہے، آپ کو آنا ہی آنا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نہ آئیں، یہ ٹیب آپ قرآن کو دے دو، قرآن کے نام لکھ دو، وقف کر دو، بس یہ وقت قرآن کا ادا کرنا، یہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا، پہلے یہ آپ بات کریں اللہ سے، اور پھر جو ساتھی نہیں آتے ہر روز 8-10 ساتھی ہمارے، اگر 8-10 ساتھی ہو تو پھر اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ، جتنا اضافہ ہوگا کلاس اتنی اللہ راضی، اتنی اللہ پاک رحمتیں برکتیں برسیں کیا کریں، اور پھر میں بھی آپ کو انشاءاللہ جیسے آپ بڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ میں بھی زیادہ مطالعہ کروں گا، آسان طریقے سے اور اللہ قرآن سمجھاؤں گا، بیان کروں گا۔ میرے بھائیو اپنی بھی فکر کرنی ہے، جو ساتھی نہیں آتے ان کی فکر کرو، پھر جو دوسرے ساتھی ہیں ہمارے احباب ہیں، دوست ہیں، والدین ہیں، کوئی رشتے دار ہے، دوست ان کو بھی دعوت دو، جہاں بیٹھتے ہیں آپ لوگ ملتے ہیں ساتھی، دفتروں میں یا دکانوں پہ یا بازار میں کوئی ساتھی ملے اس کو قرآن کی دعوت دو، بھائی آؤ قرآن سنو، ہم سارے سمجھ رہے قرآن، آؤ قرآن سنو، 2 دن آؤ تو صحیح، نہ اچھا لگا بھائی نہ آنا، پھر اللہ کا قرآن آ تو صحیح، میرے کہہ رہے تھے جیسے لوگ لے جاتے ہیں نا میلوں پہ تقریباً، یار میری وجہ چل چل 2 دن چل میرے لیے، 3 دن چل میرے لیے، تیری طبیعت نہیں بھی چل میرے لیے چل، دعوت دو اپنے ساتھیوں کو، بچوں کو، اپنے احباب کو کہ بھائی آؤ تو صحیح، 2 دن آؤ یار، 4 دن آؤ، نہیں اچھا لگے قرآن انشاءاللہ جو آئی ہے نا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، نہیں جائے گا واپس انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق دے۔ یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، بس تلاش کرو یوسف کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور نہ امید ہونا اللہ کی رحمت سے، انہ لا یئس من روح اللہ، بے شک نہیں نا امید ہوتی اللہ کی رحمت سے مگر قوم کافر۔ فلما دخل، پر جب آئے دوسرے السلام کے پاس گلہ لینے کے لیے، قالوا کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، پہنچی ہم کو تکلیف اور ہمارے اہل کو، وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور آئے ہم چھوٹی کمی پونجی لے کے، فاوفِ لنا الکیل، بس پورا دے دو ہم کو اللہ، وتصدق علینا، اور صدقہ کر ہم پہ، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ پسند کرتے، بے شک اللہ بدلہ دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه انتم جاهلون، کہا یوسف علیہ السلام کیا تمہیں علم ہے جو کیا تم نے یوسف کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ، اذا انتم جب کہ تم جاہل تھے، قالوا کہا انہوں نے انک لانت یوسف، تو یوسف ہے، قال انا یوسف، کہا یوسف ہاں انا میں یوسف ہوں، وہذا کی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ، تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پہ، انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتے اجر نیکی کرنے والوں کا۔ قالوا تاللہ، کہا بھائیوں نے اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، البتہ تحقیق ترجیح دی ہے آپ کو اللہ نے ہم پہ، وإن کنا لخاطئین، اور ہم کیا ہیں خطا کار ہے۔ جزاک اللہ۔